سامعین، تو میں آج کی اس مجلس کا انعقاد پا کر جس کا ہوا ہے آج، میں اس کا آغاز پا کر رہا ہوں ہمارے ہر دل عزیز ڈاکٹر جناب ڈاکٹر مدد علی صاحب کی ہمشیرہ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے آج. جی کا نام راحت فاطمہ بنت سید مختار حسین ہے، تو میں ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی گزارش کر رہا ہوں آپ سب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلی اللہ علیہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد. بسم اللہ ڈاکٹر اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد. ڈاکٹر مطاہر صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، تو ایک قطع اس سلسلے میں مرحومہ کے سلسلے میں سے میں آغاز کر رہا ہوں کہ دل میں ولائے سید لولاک لے گئیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ. میں ولائے سید لولاک لے گئیں، سبحان اللہ. ابا کا روح میں ادراک لے گئیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابا کا روح میں ادراک لے گئیں، سبحان اللہ. میں جنا گئی ہیں اس طرح سے راحت، خاک شفا کی ساتھ میں پوشاک لے گئیں. سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. واہ واہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رسول بھائی کیا بات. اب میں زحمت دے رہا ہوں ہمارے ہر دل عزیز جناب طاہر صاحب کو کہ وہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں. بسم اللہ. سارے بھائی صلوات نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون فجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال أيكم اتبع المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجر وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون
أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَيَطُلُّ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ويطول لهم الليل ونسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ويطل لهم أن حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا متاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لا يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين وينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون تصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لا هم فيها فاكهة ولا هم يدعون سلام قولا من رب رحيم 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 وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على عيونهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكاناتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشرع وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من شجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلكم إلا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على صل على محمد وآل محمد
یہ تھے ہمارے طاہر بھائی، ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت انداز میں سورہ یاسین کی تلاوت کی. بہت بہت شکریہ دعا میں اللہ طاہر بھائی. جزاک اللہ. اور بسم اللہ جی، ماشاءاللہ اس سے پہلے نوازش. کہ میں اگلے کسی کو دعوت دوں، ایک قطع پیش تو خدمت ہے. جس بسم اللہ کے جی. دل میں غرور ہوتا ہے، اللہ جس کے دل میں غرور ہوتا ہے، کربلا سے وہ دور ہوتا ہے. بے شک بے شک بے جو شک. روتا ہے شاہ کے غم میں، اس کے چہرے پہ نور ہوتا ہے. ماشاءاللہ 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 جی. واہ جی. اب میں دعوت دے رہا ہوں ہمارے بہت ہی عزیز دوست اور ہر دل عزیز شخصیت جناب ڈاکٹر موسیٰ جعفری صاحب کو کہ وہ ہمارے مدد صاحب کے خانوادے کو آ کر تعزیت کے کچھ الفاظ پیش کریں. موسیٰ جعفری صاحب. جی السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ. وعلیکم السلام جی. بردر مدد علی سے کی فیملی کو تعزیت دیتا ہوں میں. یہ پرملول انتقال پہ ان کی بہن کے اللہ ان کے درجات عالی کرے اور ان کے پورے خانوادے کو اللہ صبر جمیل دے اس حادثے. جی اللہ آپ لوگوں کو صبر جمیل دے کہ یہ واقعہ کو سہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. پھر انشاءاللہ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اب اس سے پہلے کہ میں اگلے شخصیت کو دعوت دوں، ایک قطع بی بی فاطمہ کے حوالے سے، کیونکہ مرحومہ کا نام بھی فاطمہ تھا، لحاظ سے میں پیش کر رہا ہوں کہ تسبیح ان کی کرتے ملائک ہیں صبح و شام. تسبیح ان کی کرتے ملائک ہیں صبح و شام. ان کی مدح میں کرتا ہے خود کلام. امیر باپ نبی ماں ملکہ عرب سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ واجی واہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اب میں دعوت ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب میں دعوت دے رہا ہوں ہمارے بہت ہی عظیم شخصیت جو ماشاءاللہ بہت ہی حصہ لیتے ہیں مجالس میں اور بہت ہی اچھی آواز میں پڑھتے ہیں، ہمارے دوست تو جناب عابد علی صاحب کو کہ وہ ایک سلام کا پیش کریں. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بخدمت حضور سیدہ کونین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی ثواب محمد وعلی محمد. اور برائے ایصال ثواب راحت فاطمہ بنت سید مختار حسین عابدی. آپ سب کی اجازت سے شاعر اہل بیت نجم افندی قبلہ کا سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. اور محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خدا کی راہ میں کار نمایاں ایسے ہوتے ہیں. کہے خنجر کیے سجدے مسلمان ایسے ہوتے. واہ. وہ پیاری پیاری شکلیں دیکھ کر آلے پیمبر کی ستاروں نے کہا اے
चांद इंसान ऐसे हो क्या बात, माशाल्लाह, आवाज बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद हजारों से तराई छीन ली एक प्यासे ने बेशक लबे साहिल पुकारा मर्दे मैदान ऐसे होते बेशक वाह 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 कदम पर शह के दम निकला हबीब इब्ने मज़ाहिर का मोहब्बत के वफा के दो पैमा ऐसे होते हैं मुसाफिर का तने बेसर है और शब का अंधेरा है किसी की लाश पर गेसू परेशान ऐसे होते खुदा ही जाने दिल से क्या कहा होगा निगाहों में सकीना को खबर क्या थी के जिंदा ऐसे होते सुना कर नज्म किस्सा कर बला वाले शहीदों का मुसलमानों को समझा दो मुसलमान ऐसे होते चलो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह दोस्त बहुत ही खूबसूरत आवाज में हमारी उर्दू फाउंडेशन के प्रोग्राम्स में पहली बार शिरकत की आपने और इंशाल्लाह मैं आइंदा भी ज़हमत दूंगा अभी साहब बेशक शुक्रिया। तो अब मैं इससे पहले कि हमारे अजीम मर्सी खान जनाब रज़ा अली साहब को मैं दावत दूं, बीबी ज़ैनब के सिलसिले से 2-3 बंद मर्सी की पेश खिदमत है। सैयद लौलाक की वो नूरुल ऐन
اس کی بیٹی ہے لقب جس کا شہ بدر و حنین، وہ نواسی ہے کہ نانا ہے رسول کونین، وہ بہن جس کا ہے ایک بھائی حسن، ایک بھائی نور پروردہ فضاؤں میں پلی ہے زینب، جتن پاک کے سانچے میں ڈھلی ہے زینب، سبحان اللہ سبحان اللہ، لے کے یوں قافلہ صدق و صفا شام چلی، بن کی کی ردا گردش ایام چلی، روح ایمان و عمل ساتھ بہر گام چلی، بن آئی نئے پیغمبر اسلام چلی، شام میں جب اسد اللہ کی پیاری آئی، شہر فرعون میں موسیٰ کی سواری آئی، شام کے تخت پہ بیٹھا تھا بظاہر جو یزید، تھا وہی ظلم کا فرعون بانداز جدید، بے حیائی کرتا تھا نبی پر تنقید، وارث بنت پیمبر پہ تھی لازم تردید، بڑھ کے زینب نے سرے ظلم قدم گاڑ دیا، نثار عباس سرے شام علم گاڑ دیا۔ نعرے حیدری بس میں اب دعوت دے رہا ہوں، جزاک اللہ محبت مہربانی نوازش، اب میں دعوت دے رہا ہوں ہمارے آج کے مہمان مرثی خان جناب سید رضا علی صاحب کو کہ وہ مرثیہ پیش تو کریں۔ جناب جزاک رضا علی صاحب۔ نعرے صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ سلام آباد نقوی تخلص ضائع یہ ان کا ہے، میں پیش کر رہا ہوں۔ جزاک اللہ۔ بنت احمد مادر شبیر و شبر فاطمہ، بنت احمد مادر شبیر و شبر فاطمہ، ضامن نسل نبی تفسیر کوثر فاطمہ، واہ واہ واہ، درج علم مصطفیٰ کے گوہر یکتا معدن خلق نبی کا خاص جوہر فاطمہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جزاک تیرا کب ہے سیدہ تیرا خطاب، چادر تطہیر ہے تیری چادر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کاشتی دین نبی تیرے پسر، خلق کا مشکل کشا تیرا ہی شوہر ماشاءاللہ سبحان اللہ، واجب واجب، جزاک اللہ جی۔ جب آ جائے اٹھے تعظیم کو تیری رسول، مرتبہ سا مرتبہ اللہ اکبر، واہ واہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ، واہ واہ واہ۔ گفتگو بچوں سے تیری سن کے
رضوان جینا آ گیا خیاط بن کر تیرے در پر فاطمہ آئے تطہیر لائے دیکھ کر یہ جبرائیل زیر چادر ہے نبی حسنین و حیدر فاطمہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی ماشاء وہ مصائب تجھ پہ گزرے بعد ختم انبیاء رات ہو جائے گزرتے گردنوں پر فاطمہ ذاکر صفت نبی ہے خوف کیا زائر تجھے تیری کر دیں گی سفارش روز محشر ماشاء اللہ جی واہ جی واہ جزاک اللہ تیری کر دیں گی سفارش روز محشر فاطمہ بنت احمد مادر شبیر و شبر فاطمہ جزاک اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جی جزاک اللہ اب میں پیش کرتا ہوں گیرانیز کا مرثیہ چند بند اس کے جزاک اللہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صلی علی محمد نعرہ سفر اللہم صلی علی نعرہ حیدری علی 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 جزاک اللہ جیتے رہو بھائی جب خلق سے وقت سفر فاطمہ اللہ اکبر جب خلق سے وقت سفر فاطمہ تب زینب و شبیر کو پاس اپنے بلایا روئی بہت بیٹے کو چھاتی سے لگایا زینب کے دیا ہاتھ میں آپ اور سنایا زینب کے دیا ہاتھ میں ہاتھ اور سنایا اے زینب بے کس میری دولت سے خبردار محبوب الہی کی امانت سے خبردار بیٹی سے زہرانے بڑے دکھ سے ہے پالا یہ روح میرے جسم کی ہے کہ سو
आँखों की ज़िया घर का उजाला, हुजरे से कभी गर्म हवा में न निकाला, हुजरे से कभी गर्म हवा में न निकाला, सोई हूँ तो पहले इसे छाती पे सुला कर, भी जो पीसी है तो गोदी में लिटा कर, चक्की भी जो पीसी है तो गोदी में लेटा कर, यूं सोच के फिर बोली के ऐ ज़ैनबे नाचार, इन बातों को मेरी ना भुलाना तू खबरदार, कहिए तो के औलाद अगर दे तुझे गफ्फार, और हो मेरा शबीर मुसीबत में गिरफ्तार, और हो मेरा शबीर मुसीबत में गिरफ्तार, ऐसा करे क्या तू हुसैन इब्ने अली पर, वो बोली मैं सदके करूं बेटों को अखी पर, वो बोली मैं सदके करूं बेटों को अखी पर, फिर रोई गले मिलके बहुत बेटों से ज़हरा, फरमाया तुम्हें दूल्हा बने आना देखा, फिजा से कहा कब्र नबी पर इन्हें ले जा, रोए न मेरे सामने ये तूने बैला, रोए न मेरे सामने ये तूने बैला, फिजा कोई रंग इन्हें होने ना देना, प्यारों को मेरे मुर्दे पे भी रोने ना देना, प्यारों को मेरे मुर्दे पे भी रोने ना देना, ये कह के किया बंद दरे हुजरे अत्हर, सब खुर्दो कलारों ने लगे आन के बाहर, आवाज सुनी कलमे तैयब की मुकर्रर, फिर कुछ न सदाई कहा सबने ये रो कर, फिर कुछ न सदाई कहा सबने ये रो कर, लौट गई दुनिया से निशानी भी नबी की, रहलत हुई बस आज रसूल अरबी की, रहलत हुई बस आज रसूल अरबी की,
پھیلا کے جو کفنانے لگے میت زہرا، زینب نے یہ کی عرض حضور شہ والا، اماں کا میری ہاتھ کو سیدھا کرو بابا، وہ رو کے پکارے یہ غمیدہ ہی رہے گا، وہ رو کے پکارے یہ غمیدہ ہی رہے گا، تابوت میں پھر میت زہرا کو لٹا کر سب نے کہا لو بیبیو رخصت کرو آ کر، سب نے کہا لو بیبیو رخصت کرو آ کر، جب خلق سے وقت سفر فاطمہ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ یہ ہمارے ہر دل عزیز جناب رضا علی صاحب، جزاک اللہ، ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ، خوبصورت انداز، بہت ہی خوبصورت آواز، بے شک بے شک، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مولا سلامت جزاک اللہ، بہت عمدہ۔ آپ کو صحت کامل عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ میں دعوت دے رہا ہوں ہمارے اس ملک کے نوجوان اور بہت ہی ماشاءاللہ کمپریہنسو اسٹائل میں ہر چیز پیش کرنے والے اسلام کی اور دین کی مولانا وسیم عباس صاحب کے وہ آئے فرمائے۔ بآواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، نعرہ حیدری، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم بعث ثواب ہاتین سورتین بتوسط الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین الى روح مرحومہ مغفورہ راحت فاطمہ بنت مختار حسین، اللہم اغفر لہا واحشرہا مع النبی والآئمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ درود بھیجئے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین، کچھ ٹیکنیکلی ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے آڈیو اور ویڈیو کا تھوڑا سا ایشو تھا، جس وجہ سے آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم میں یہ ارشاد فرماتا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کے لیے موت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت اور حیات دو ایسی چیزیں ہیں، سورہ مبارکہ ملک میں یہ ارشاد ہوا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بارے میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اللہ بابرکت ہے، وہ ذات بابرکت ہے جس کے قبضے قدرت میں ملک ہے، حکومت ہے، اقتدار ہے، اور وہ اللہ وہ ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور وہ اللہ وہ ہے کہ جو دیکھنا یہ چاہتا ہے، اس وجہ سے اس نے زندگی اور موت کو خلق کیا کہ وہ یہ جان سکے کہ تم میں احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں پر یہ چیز زیر نظر رہے کہ یہاں پر کثرت عمل نہیں کہا گیا کہ تم میں کثرت عمل کرنے والا کون ہے، زیادہ اعمال کرنے والا کون ہے، فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، خدا یہ دیکھ سکے کہ تم میں احسن عمل کرنے والا کون ہے، عمل میں حسن لانے والا کون ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ اللہ نے اپنا تعارف یوں کرایا کہ اللہ وہ ہے کہ جس کے قبضے قدرت میں ملک ہے، حکومت ہے، اقتدار ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اقتدار اللہ کا ہے، حکومت اللہ کی ہے،
لیکن یہ بھی ایک بدقسمتی ہے کہ جب اللہ کسی کو اقتدار دیتا ہے تو وہ خود زمین پر خدا بننے کی کوشش کرتا ہے. خدا کرے کہ ہمارے حکمرانوں کو اس بات کا احساس رہے کہ حکومت اللہ کی ہے، ملک اللہ کا ہے، اور پوری دنیا ایک ملک ہے. یہ ہم نے سرحدیں بنائی ہیں، یہ ہم نے اس کو تقسیم کیا ہے، یہ ہم نے اس کو چھوٹے چھوٹے ممالک میں تقسیم کیا ہے. اصل میں بنیادی طور پر ایک ملک جو ہے وہ اللہ کا ہے، اور اللہ ہی اس ملک کا حاکم ہے. اللہ کے پاس ہی اس ملک کی حکومت ہے، اللہ کے پاس ہی اس ملک کا اقتدار ہے، اور پوری کائنات ایک ملک ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ پوری کائنات ایک ملک ہے جو اللہ کا ملک ہے. اچھا، اب یہ دنیا کی جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، اس دنیا سے جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو آپ یوں سمجھیے کہ ایک ملک سے انسان دوسرے ملک میں منتقل ہوتا ہے. ایک سرزمین سے دوسری سرزمین میں انسان منتقل ہوتا ہے. اب موت ہمارے ہاں کیا ہے؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے جو موت کی تعریف کی ہے وہ یہ فرمایا. اہل بیت تو یوں فرماتے ہیں کہ موت وہ ہے من مات علی حب آل محمد ماتا مغفورا، جو اہل بیت کی محبت پر مرتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل ہوتا ہے، ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہوتا ہے، ماتا مغفورا، وہ مغفور ہو کے جاتا ہے، اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے. ایک اور حدیث شریف میں فرمایا، اور اہل سنت کے علماء نے اس کو لکھا، علامہ زمخشری نے الکشاف میں اس کو لکھا، فرماتے ہیں من ماتا علی حب آل محمد ماتا تائبا. آپ کو میری آواز پہنچ رہی ہے؟ من ماتا علی حب آل محمد ماتا تائبا، جو اہل بیت کی محبت پر مرتا ہے وہ تائب ہو کر مرتا ہے، گویا اس کی توبہ قبول ہو چکی ہوتی ہے. جب اس تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر چکا ہوتا ہے. ایک اور حدیث شریف میں ارشاد فرمایا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، کہ جو اہل بیت کی محبت پر مرتا ہے وہ شہادت کی موت مرتا ہے. اہل بیت کی محبت پر مرنے والا شہادت کی موت مرتا ہے. جزاک اللہ. انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جب انسان اس دنیا سے اس دنیا میں جاتا ہے تو وہ شہید ہو کر جاتا ہے. اب ایک اور چیز سن لیجیے، حضور کی یہ بھی حدیث ہے کہ من ماتا علی بغض آل محمد ماتا کافرہ، جو اہل بیت کے بغض پر مرتا ہے، جس طرح محبت پر مرنے والا مومن ہے، محبت پر مرنے والا تائب ہو کر مرتا ہے، محبت پر مرنے والا مغفور ہو کر مرتا ہے، بالکل اسی طرح بغض پر مرنے والا کافر ہو کر مرتا ہے. ایک ملک سے جب دوسرے ملک کو جاتا ہے، سفر کرتا ہے. اب یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جب انسان سفر کرتا ہے اس کے لیے سفری دستاویزات کا ہونا ضروری ہے. اگر سفری دستاویزات نہیں ہے تو انسان سفر نہیں کر سکتا. اور ہمارے پاس سفری دستاویز کے جسے ہم پاسپورٹ کہتے ہیں اس کا ہونا ضروری ہے تاکہ آپ ہوائی جہاز کا سفر کر سکیں اور ایک ملک سے دوسرے ملک جا سکیں. اب اگر آپ کے پاس پاسپورٹ بھی ہو اور آپ سفر کے لیے تیار ہو جائیں اور جب آپ پورٹ آف انٹری پر پہنچتے ہیں، اگر اس پاسپورٹ کے اندر ویزا نہ لگا ہوا ہو تو آپ کو ملک کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جاتی. کہا جاتا ہے کہ اس پاسپورٹ کے اندر اجازت نامہ ہونا چاہیے تھا تاکہ آپ ہمارے ملک میں داخل ہو سکیں. اب اگر کوئی ہماری طرح سادہ انسان وہاں پر چلا جائے اور امیگریشن آفیسر سے کہے کہ بھئی یہ ویزا کیا ہوتا ہے، مجھے تو ویزے کا پتہ نہیں، میں تو پاسپورٹ لے کر آ گیا، تو وہ اسے سمجھائیں گے کہ ہمارے ملک کی حکومت نے تمہارے ملک میں اپنا ایک نمائندہ بٹھایا تھا، ایک ایمبیسی تھی، ایک کونسلیٹ تھا، اور ہمارے نمائندے کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ تمہیں اجازت نامہ دیتا تاکہ تم اس ملک میں داخل ہو سکو. بالکل اسی طرح جس طرح اس ملک میں کسی دوسرے ملک جانے کے لیے پاسپورٹ کے ساتھ ساتھ ویزے کی ضرورت ہوتی ہے. حضور نے اس بات کو واضح کیا اور کہا کہ لا یجوز احد الصراط الا من كتب له ولي الجواز، کوئی بھی پل صراط سے گزر نہیں سکے گا، کوئی بھی اس ملک میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ اس کے پاسپورٹ میں علی ابن ابی طالب کا ایشو کردہ ویزا موجود نہیں ہوگا. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. نعرہ صلوات. علی ابن ابی طالب کا ویزا. دو چیزیں ہیں، ایک جسے آپ سفری دستاویز کہتے ہیں، آپ اسے پاسپورٹ کہہ سکتے ہیں. پاسپورٹ کا ہونا ضروری ہے، تب پاسپورٹ گویا موت ہے کہ جب موت آتی ہے اس کا مطلب یہ کہ اب آپ کا سفر شروع ہو گیا. اب آپ آگے کہاں جائیں گے وہ بات کی بات ہے. پاسپورٹ ملنے پر آپ کا سفر شروع ہو گیا.
اب آپ اس دنیا سے چلے گئے, اب اس ملک سے چلے گئے, اب آپ خدا کی اس حکومت میں داخل ہو رہے ہیں, وہ حکومت بھی خدا کی, یہ حکومت بھی خدا کی. اب موت گویا ایک پاسپورٹ ہے جو آپ کو ایک ملک سے دوسرے ملک میں منتقل کرتی ہے. اب جب بندہ پورٹ آف انٹری پر پہنچتا ہے تو وہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ اس پاسپورٹ میں ویزا لگا ہے یا نہیں لگا, اور اگر لگا ہے تو محبت کا ویزا لگا ہے, علی ابن ابی طالب کے دستخط ہیں, علی نے وہ ویزا ایشو کیا ہے یا نہیں کیا, علی کی محبت کا ویزا ہے یا بغض علی کا ویزا ہے. اب آگے دو دنیایں ہیں, اگر تو ویزا علی کی محبت کا لگا ہے تو جنت میں بھیج دیا جاتا ہے, اور اگر ویزا بغض علی کا لگتا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید کر دیا جاتا ہے. موت تو حق ہے, مرنا تو ہے, ہر ایک نے مرنا ہے, کالے نے بھی مرنا ہے, گورے نے بھی مرنا ہے, جوان نے بھی مرنا ہے, اور بزرگ نے بھی مرنا ہے, ہر ایک نے مرنا ہے, سسر نے بھی مرنا ہے, سالے نے بھی مرنا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایک بات یقینی ہے کہ جو کوئی مرے گا بغض آل محمد پر, اگر اس کو علی ابن ابی طالب کا بغض اس کے دل میں رتی برابر بھی ہوگا. حضور کہتے ہیں کہ اگر کوئی اتنی عبادت کرنے والا ہو کہ سارا دن روزے سے رہتا ہو, ساری رات وہ عبادت کرتا ہو, تہجد گزار ہو, اور کوہ احد جتنا سونا اور چاندی رائے خدا میں خرچ کر دے, اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا بے گناہ شہید کر دیا جائے. حضور کہتے ہیں وَإِن لَمْ يُعَالِكَ يَا عَلِي لَمْ يَشُمَّ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ, اے علی اگر اس کے دل میں تمہاری محبت نہیں ہے, یہ سب کچھ کرنے والا جنت جانا تو دور, جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ حیدری یا علی گویا ایک چیز واضح ہو گئی, ایک ہے. چیز ثابت ہو گئی کہ ولایت علی ابن ابی طالب جنت کی ضمانت ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علی ابن ابی طالب کی محبت ہی جنت کی کامیابی ہے, اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ کام خود علی ابن ابی طالب کو دیا کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ. حضور کے ذریعے یہ پیغام, اس کا اعلان کروایا کہ اے علی آپ جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں. کسی نے پوچھا کہ یہ مولا علی جنت اور جہنم کو تقسیم کیسے کریں گے, تو ایک بات تو واضح ہو گئی کہ والے کو حضور نے کہا جو آپ سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا, جو آپ کا بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا. تو گویا جنت جہنم تو تقسیم ہو گئی, محبت علی کرنے والے جنت کے مستحق ٹھہریں گے, اور بغض علی رکھنے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنیں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. مرنا تو سب نے ہے, موت سب کے لیے ہے, ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے. اگلی دنیا ہم کیسی دیکھنا چاہتے ہیں, آخرت کی زندگی کو ہم کیسا دیکھنا چاہتے ہیں, آخرت کی زندگی میں ہم کہاں رہنا چاہتے ہیں, وہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے آج. اس دنیا میں فیصلہ کرنا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے اس دنیا کو کیسے بنانا ہے. اور ایک چیز تو یہ واضح ہے, قرآن اس پر شاہد ہے, حدیث پیغمبر اس پر شاہد ہے کہ جو بھی اہل بیت کی محبت کے بغیر جائے گا, نمازیں بہت لے جائے, روزے بہت لے جائے, عبادات بہت لے جائے, اگر علی کی محبت نہیں ہوگی, قرآن یہ کہتا ہے کہ جب وہ اس مقام پر پہنچے گا کہ جنت کا دروازہ سامنے نظر آ رہا ہوگا, تو وہ یہ سمجھے گا کہ اب تو ساری رکاوٹیں دور ہو گئی, نمازیں بھی پوری تھیں, روزے بھی پورے تھے, حج بھی ہر سال کیا, صدقہ و خیرات بھی میں نے بہت کیا, اور ہر طرح سے میں نے زندگی اسلام کے مطابق گزاری, وہ جنت کا دروازہ مجھے سامنے نظر آ رہا ہے. اب مجھے جنت جانے سے کوئی روک نہیں سکتا. ادھر یہ دل میں خیال آئے گا کہ جنت جانے میں مجھے کوئی نہیں روک سکتا, ادھر آواز آئے گی وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ, انہیں روک لو, ان سے ابھی کچھ پوچھا جانا باقی ہے. وہ کہیں گے یا اللہ اب کیا پوچھا جانا باقی, عبادتیں تو پوری, اعمال ہمارے پورے. آواز آئے گی ان ولایت علی ابن ابی طالب, اعمال تو لے کے آئے ہو, کیا ان اعمال کے ساتھ محبت علی کا نور بھی ہے یا نہیں ہے؟ کیا بات نعرہ گویا حسن عمل جو یہاں پہ مانگا گیا, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, عمل میں حسن دیکھا جائے گا. اور ایک چیز آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں, بروز معشر اعمال گنے نہیں جائیں گے, اعمال کی کثرت نہیں دیکھی جائے گی, وہاں پر اعمال کو تولا جائے گا. قرآن یہ کہتا ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ, کہ آخرت کے دن روز حشر تمہارے اعمال کو گنا نہیں
तोला जाएगा, वजन देखा जाएगा। अब जिसके अमाल भारी होंगे वो कामयाब होगा, जिसके अमाल तो होंगे लेकिन खोखले होंगे, अमाल में वजन नहीं होगा, अमाल का वजन कम होगा और वो तराजू पर हल्के होंगे, फरमाया कि उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम है। अब आप ये सवाल कर सकते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि अमाल का वजन किया जाए। मैं कहता हूँ बाज़ औक़ात ये भी होता है, अमाल गिनती में कम होते हैं, ये होता है कि अमाल गिनती में बहुत ज्यादा होते हैं, वजन में कम होते हैं, और बाज़ औक़ात ये होता है कि गिनती में कम होते हैं लेकिन वजन में ज्यादा होते हैं। आइए आपको ले चलता हूँ मैदान खंदक में, जहां पर अमल एक है, अली इब्न अबी तालिब का अमल है, अम्र इब्न अब्द वुद के मुकाबले में है। अली इब्न अबी तालिब ने उस काफिर और मुशरिक को तह किया। उधर हुजूर ने ये ऐलान किया, ज़रबतु अलीय्यिन यौमल खंदक अफ़ज़लु मिन इबादत सकलैन। आज अली की एक ज़रबत, इबादतें नहीं अली की, रोजे नहीं अली के, सदका और खैरात नहीं अली का, पूरा जिहाद नहीं अली का, आज फकत एक ज़रबत अली इब्न अबी तालिब की पूरी सकलैन की इबादत से अफजल है। गोया अमल के जिसमें खुलूस हो, बाज़ औक़ात वो पूरी दुनिया और कायनात की इबादतों से बढ़ जाती है। इसीलिए फरमाया कि हुस्ने अमल चाहिए, उस अमल में हुस्न है या नहीं है। अगर तो अमल हुस्न के साथ होगा तो बरोज़े महशर कामयाबी होगी, और अगर अमल होगा लेकिन कोकला होगा, विलायत अली के बगैर होगा। हमारा अकीदा यह है, मोमिन हो या मोमिना हो, जो भी अहले बैत की मोहब्बत पर मरता है उसे जन्नत की बशारत यही दे दी जाती है। मैं मुबारकबाद दूंगा डॉक्टर मदद अली आबदी साहब को कि उनकी हमशीरा जनाब मोहतरमा राहत फातिमा यकीनन मोमिना थी, और जब वो इस दुनिया से गई तो जन्नत का यहीं से लेकर गई, क्योंकि अहले बैत ने इसकी जमानत दे दी है। किसी ने पूछा था इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से, आप अपने जमानत देते हैं? अल्लाह ने कहा जरूर भेजिएगा इमाम की जात। मौला ने कहा हाँ, हम अपने शियों को जन्नत की जमानत देते। हमारा हर शिया जो हमारा मुहिब है, शिया है, वो जन्नत में जाएगा, उसकी फाइनल डेस्टिनेशन जन्नत है। लेकिन जन्नत से पहले की कुछ मराहिल हैं, जन्नत से पहले बरज़ख आती है, और वो बरज़ख क़यामत तक के लिए। फरमाया कि बरज़ख का हमारा शिया खुद जिम्मेदार है, वो मर्द है औरत, वो अपनी बरज़ख की जमानत उनकी अपनी है, बरज़ख के जवाबदेह वो खुद हैं, जन्नत उनकी फाइनल डेस्टिनेशन है। लिहाजा अहले बैत ने हमसे वादा कर रखा है, जन्नत उन्होंने हमें जमानत दे रखी है। अब जरूरी है कि हमने अपनी बरज़ख का एहतमाम करना है। अब बरज़ख बहुत लंबी जिंदगी है, बरज़ख की जिंदगी वो है, हजरत आदम के जमाने में जो इस दुनिया से गए, जो मरे, आज भी वो बरज़ख में, अभी तो हश्र बपा नहीं हुआ। हजरत नूह के जमाने में जो मरे वो भी आज बरज़ख में, हश्र बपा नहीं हुआ। हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा और ईसा जो भी आज तक मर चुके हैं, सारे उस बरज़ख में। अब किसके साथ क्या हो रहा है, यकीनन ये अदल खुदा, एक ने अपने अमाल का हिसाब देना है, हर एक अपने अमाल का जवाबदेह है। लिहाजा बरज़खी जिंदगी की तैयारी हमने आज करनी है, और बरज़खी जिंदगी की तैयारी मुमकिन ऐसे है कि अहले बैत का चाहने वाला गुनाहों से अपने आप को दूर कर दे। जिसके दिल में मोहब्बत आले मोहम्मद का नूर है, उस दिल में गुनाह नहीं आ सकता, शहवत नहीं आ सकती, दुनिया की मोहब्बत नहीं आ सकती। ये अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत के नूर का ये तकाजा है, क्योंकि नूर पाक व पाकीज़ा है। जिस ज़र्फ में आप उस नूर को रखते हैं वो ज़र्फ भी पाक होना चाहिए। जब अहले बैत की मोहब्बत का नूर हमने अपने ज़र्फ, अपने दिल में रखना है, जरूरी ये है कि दिल पाक हो, जरूरी है कि मासी से, गुनाहों से, नाफरमानी से वो दिल पाक हो, शैतान की मोहब्बत से, दुनिया की मोहब्बत से, मोमिन की ग़ीबत करने से, झूठ बोलने से, बुरा सोचने से, बदगुमानी करने से, हर एक चीज से मोमिन का दिल पाक होना चाहिए। तब अहले बैत की मोहब्बत वहां पर आएगी, तब अहले बैत की मोहब्बत को वहां पर जगह मिलेगी। एक शख्स आता है, चौथे इमाम, इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में, इमाम की जात पर दुरूद भेजिएगा। उसने कहा, मौला मैं आपका चाहने वाला हूँ, मौला मैं आपका शिया हूँ, लेकिन मुझसे गुनाह नहीं छूटता। मैं आपका चाहने वाला भी हूँ, मैं आपका शिया भी हूँ, फिर भी गुनाह करता हूँ, फिर भी झूठ बोलता हूँ, फिर भी बदगुमानी करता हूँ, फिर भी एक मोमिन को नुकसान पहुंचाता हूँ। तो इमाम ने कहा, 3 काम कर ले, उसके बाद तुझे इजाजत है तू गुनाह कर। वो
مجھے ضمانت دے کہ اگر 3 کام کر لوں، یہ تو آسان بات ہے، 3 کام کر لوں گا، پھر گناہوں کی آزادی مل گئی، پھر کھلی چھوٹ مل گئی تاکہ میں گناہ کرتا رہوں۔ اس نے کہا مولا بتائیے کیا کام کروں؟ مولا نے کہا اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے۔ اگر گناہ نہیں چھوڑ سکتا، اگر گناہ کرنا چاہتا ہے تو پہلا کام یہ کر، اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے، کیونکہ جس کا رزق کھاتا ہے اگر اسی کی نافرمانی کرتا ہے، اس کا مطلب یہ تو بہت بڑی نمک حرامی ہے کہ جس کا کھائے اسی کی معصیت کرے، اسی کی نافرمانی کرے۔ امام نے کہا اگر گناہ نہیں چھوڑ سکتا نہ چھوڑ، اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے۔ اس نے کہا مولا یہ تو ممکن نہیں ہے، میں دنیا میں جہاں مرضی چلا جاؤں، رزق اللہ کا ہے، کائنات اللہ کی ہے، اللہ ہی سب کا رازق ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ میں رزق اللہ کا نہ کھا سکوں۔ امام نے کہا اچھا پھر دوسرا کام کر لے۔ کہا مولا وہ بتائیے؟ کہا پھر اللہ کی زمین سے نکل جا، اللہ کے اقتدار سے نکل جا، اللہ کے ملک سے نکل جا، اللہ کی حکومت سے نکل جا۔ اس نے کہا مولا یہ بھی ممکن نہیں ہے، میں جہاں چلا جاؤں ہر جگہ پر حکومت اللہ کی ہے، ہر جگہ پر اقتدار اللہ کا ہے۔ اور امیر المومنین تو دعائے کمیل میں فرماتے کہ لا یمکن الفرار من حکومتک، اے اللہ تیری حکومت سے فرار کرنا، تیری حکومت سے نکلنا ممکن نہیں ہے۔ کوئی جہاں چلا جائے ہر جگہ پر حکومت تیری ہے، ذرے ذرے پر حکومت تیری ہے، پوری کائنات میں اقتدار تیرا ہے، سلطنت تیری ہے، مملکت تیری ہے۔ اس نے کہا مولا یہ بھی ممکن نہیں ہے، نہ اللہ کا رزق چھوڑ سکتا ہوں، نہ اللہ کے ملک سے باہر جا سکتا ہوں۔ امام نے کہا کام کر سکتا، ایک آپشن ہے وہ کر لے، اور اگر تو وہ کر سکتا ہے تو جو چاہے کر لے، گناہ کر ثواب کر، پھر تجھے کھلی چھوٹ ہے۔ اس نے کہا مولا بتائیے وہ تیسرا کام کیا ہے؟ کہا جب ملک الموت آئے تو اس کو دھکے دے کر باہر نکال دینا اور اسے کہنا میں مرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اسے کہنا میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، اسے کہنا میں قبر کی مٹی کے نیچے جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، اسے کہنا میں پل صراط سے گزرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اسے کہنا میں حساب و کتاب کے لیے تیار نہیں ہوں، اسے کہنا میں جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اگر یہ کہہ سکتا ہے، اگر یہ سب چیزوں کا انکار کر سکتا ہے تو پھر گناہ کر۔ تینوں چیزیں سننے کے بعد مولا کے قدموں پر گر گیا۔ اس نے کہا مولا نہ تو اللہ کا رزق چھوڑ سکتا ہوں، نہ خدا کی حکومت سے نکل سکتا ہوں، نہ ملک الموت کو انکار کر سکتا ہوں۔ کہا کہ جب یہ نہیں کر سکتا تو پھر اللہ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دے، پھر اللہ کی معصیت چھوڑ دے، پھر گناہ کرنا چھوڑ دے۔ آج آپ کی خدمت میں ہماری اس بہن کے ایصال ثواب کی مجلس میں یہ عرض کرنا ہے کہ آج ہم نے یہ تہیہ کرنا ہے، اہل بیت نے جنت کی ضمانت ہمیں دے دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن برزخی زندگی بہت مشکل ہے۔ ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ برزخی زندگی کا اتنا کٹھن ہے، اتنا مشکل ہے کہ میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں۔ میں نے کتابوں پہ کتابیں کہ برزخی زندگی کیا ہوگی، برزخی زندگی، اس زندگی میں رہ کر ہم نے اس زندگی کو بنانا ہے۔ اگر تو ہم یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، اگر تو ہم وہاں کی مصیبتیں اور وہاں کی مصیبتوں کو دنیا کی مصیبتوں کے ساتھ موازنہ نہ کریں کہ جو یہاں کی تکالیف ہیں، یہاں کی مصیبتیں ہیں، یہاں کی مصیبتوں کا خاتمہ ہے، یہاں کی مصیبتیں آپ بیمار ہو جاتے ہیں، آپ کو صحت مل جاتی ہے، اور آپ جب بیمار ہوتے ہیں آپ کو تکلیف اتنی مل جاتی ہے کہ خدا خود کہتا ہے کہ ہم کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر اذیت نہیں بے شک دیتے۔ لیکن یہ قانون دنیا میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہاں پر جا کر جو جہنم کی آگ ہوگی، یہ جو برزخ کی سختیاں ہوں گی، وہ بھی کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں ملیں گی۔ وہاں پر یہ قانون بدل جائے گا، وہاں پر ایک ایک گناہ کی اتنی سخت سزا ہوگی کہ یقین کریں ہم برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اور اہل بیت کا چاہنے والا ہر لمحے موت کے لیے تیار نظر آتا ہے، موت کے لیے آمادہ نظر آتا ہے، اور آمادہ کیوں نہ نظر آئے کہ ساری زندگی جو دعا کر رہے، جو خواہش رکھتے رہے کہ کب وہ وقت آئے امیر المومنین کی زیارت ہو، کب وہ وقت آئے حسنین کریمین کے قدموں پہ ہم گر جائیں، کب وہ وقت آئے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا دیدار ہمیں نصیب ہو۔ یقین رکھیں موت اس دیدار کا وسیلہ ہے، یقین کریں موت اس دیدار کو ممکن بناتی۔ جب مجھے یہ بتا دیا جائے کہ تمہارے امام تمہیں لینے آئے ہیں، جب مجھے یہ بتا دیا جائے کہ چہاردہ معصومین تمہیں لینے ہیں، کہاں مجھ جیسا گناہگار، کہاں مجھ جیسا خطاکار، اور اہل بیت جس کو لینے آئے کہ تم ہماری زندگی، اپنی زندگی میں ہماری محبت پر رہے ہو، ہماری خوشی میں خوش ہوتے رہے، ہمارے دکھ اور غم میں تم غمگین ہوتے رہے، جشن کے دن تم خوشی کرتے رہے، محرم کے دنوں میں اور آج کے دنوں میں مجالس کرتے، دیکھو تم نے زندگی میں رہ کر ہماری محبت پر اپنی زندگی گزاری، آج ہم تمہارا استقبال کرنے آئے ہیں، یہ لو جنت کا پروانہ تمہارے لیے ہے، اور یہ اس محبت کے عوض ہے جو دنیا میں تم نے ہمارے لیے وہ محبت رکھی ہے۔ برادران محترم، عزیزان محترم، میں آپ کی خدمت میں آج کی اس ایصال ثواب کی مجلس میں چونکہ چاہیے یہ ہم میں سے ہر ایک تصاب کرے
मासूम ये फरमाते हैं, और आपकी ज़ामत तमाम करें, शायद मीटिंग का वक्त भी खत्म ना हो जाए। मासूम ये फरमाते हैं, हासिबू कबल अन तुहासबू, अपना एहतसाब कर लो कबल इसके कि तुम्हारा एहतसाब किया जाए। कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। सैयद शुहदा ने जो कुर्बानी दी, आज एक बहन मजलिस है, जो एक भाई ने जिस उस मजलिस तमाम किया है, मुझे आज करबला की एक बहन याद आ रही है। और वो बहन के जो भाई की आशिक, कुछ रिश्ते ऐसे हैं, भाई और बहन के कुछ रिश्ते ऐसे हैं। एक तो हजरत मूसा और उनकी बहन का रिश्ता, एक इमाम रिजा और उनकी बहन का रिश्ता, और एक रिश्ता करबला की शेर दिल खातून का और सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मोहब्बत का रिश्ता है। बहन भाइयों में बहुत मोहब्बत होती है, बहन भाइयों के रिश्ते में बहुत प्यार होता है। तो वो प्यार के जो अहले बैत के घराने में जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का और सैयद शुहदा का प्यार था, उसकी मिसाल कायनात में नहीं मिलती। कि ऊंट पर सवार थी बीबी ज़ैनब, जब भाई का लाशा देखा फिर बीबी सवार न रह सकी। तारीख ये कहती है कि खड़े ऊंट से बीबी ने छलांग लगाई, अपने भैया के लाशे पर अपने आप को गिरा दिया। हुसैन मजलूम के लाशे पर गिरने के बाद बीबी ज़ैनब ने अपना रुख मदीने की तरफ किया और एक जुमला कहा, या जद्दा मलिकुस्समा, ए नाना आप पर तो आसमान के फरिश्ते सलाम कहते हैं। एक भाई भैया के लाश, एक बहन भैया के लाशे पे आई है। ज़ैनब आज अपने भैया हुसैन के लाशे पे खड़ी है। नाना जरा मदीना से आइए, अपने इस नवासे का, अपने का आज ये लाशा तो देखिए। नाना हाजा हुसैन मुरम्मल बिर्रमा, ए नाना ये हुसैन जो खून में लथपथ है, मुकत्तउल आज़ा जिसके आज़ा कता कर दिए गए, मसलूबुल इमामत वर्रिदा और जिसका इमामा लिबास छीन लिया गया। नाना व बनातु का सबाया, नाना तेरी बेटियों को कैदी बना लिया गया। वो ज़ैनब जो कभी करबला के बाद कूफा और कभी कूफा के बाद शाम के बाजारों से फिर आई गई। भैया का सर नोके नेजा पर देख रहा था। शाम के बाजार में एक वक्त वो आया कि बहन की नजरें उठी, भाई के चेहरे पर गई। जब बहन का नंगा सर देखा, भाई की आंखें बंद हुई। बीबी ज़ैनब ने एक जुमला कहा, भैया हुसैन अब आंखें बंद न कर। करबला में जब आप शहीद हो रहे थे, बहन 70 कदम पे खड़ी देख रही थी। ए भाई अब बहन को शहीद होता देख। अब ज़ैनब बाज़ारे शाम में शहीद हो रही है। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन कालिबुन यनकालिबून। खुदाया हमारी ये कलील सी इबादत अपनी बारगाह में मंजूर और मकबूल फरमा। खुदाया जितने मोमिनीन मोमिनात को देख सुन रहे हैं, सबके सगायर और कबायर से दरगुजर फरमा, सबकी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। डॉक्टर मदद अली साहब की इस मजलिस को अहले बैत की खिदमत में शुक्रिया पेश करते हैं। वहाँ से जो सवाब मिलता है मरहुमा मगफूरा फातिमा बिन्त मुख्तार हुसैन की रूह को इसाल करते हैं। खुदा उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनकी बरज़ख की मनाजिल को आसान फरमा, उन्हें जवारे आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में जगह इनायत फरमा। खुदावंद मुताल हम सब जो जिंदा हैं, अहले बैत की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमा। खुदावंद बुजुर्ग बरतर हम सब के सगायर और कबायर से दरगुजर फरमा। आखिर में एक दफा सूरह मुबारक फातिहा, 3 दफा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर जनाबे मरहुमा मोहतरमा राहत फातिमा बिन्त मुख्तार हुसैन की रूह को इसाल कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा बारिक सवाब हातैनि सूरतैन बितवस्सुतिल अंबिया वल मुरसलीन वश्शुहदा वस्सिद्दीकीन इला रूह मरहुमा मगफूरा राहत फातिमा बिन्त मुख्तार हुसैन। अल्लाहुम्मा अग़फिर लहा वहशुरहा मअन नबिय्य वल आइम्मतिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।
درود بھیجیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جزاک اللہ علامہ صاحب، جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مولانا وسیم صاحب، اب میں اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر محمد علی صاحب کو انوائٹ کروں، میں بستہ گزارش کر رہا ہوں ہمارے پروفیسر شہباز صاحب وہ زیارت. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام. السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم یا نبی اللہ. السلام علیکم یا حبیب اللہ. السلام علیکم یا محمد ابن عبد اللہ. السلام علیکم یا صفوت اللہ. السلام علیکم یا امین اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ. السلام علیکم یا امیر المومنین. السلام علیکم یا سید الواسیین. السلام علیکم یا وسیع رسول رب العالمین. السلام علیکم یا ابوالائمۃ و معدن الرسالات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا سیدۃ نساء العالمین. السلام علیکم یا بنت رسول رب العالمین. السلام علیکم یا زوجۃ علی امیر المومنین. السلام علیکم یا ام الائمۃ المصومین یا فاطمۃ الزہرا. السلام علیکم یا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا ابن رسول رب العالمین. السلام علیکم یا ابن امیر المومنین. السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین. السلام علیکم یا ابا محمد الحسن ابن علی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا ابن امیر المومنین وابن سید الوسیین. السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین. السلام علیکم یا مولاي وعلى انصارک المستشہدین معک جامع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا ابن نبی اللہ. السلام علیکم یا ابن امیر المومنین. السلام علیکم یا ابن الحسین الشہید. السلام علیکم ایھا الشہید و ابن الشہید. السلام علیکم ایھا المظلوم و ابن المظلوم. لعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سامیت بذالک ورازیت بہ. السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین والحسن والحسین. السلام علیکم یا ابا الفضل العباس ابن امیر المومنین. السلام علیکم یا ابن سید الواسیین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا اولیاء اللہ واحباہ. السلام یا صفیاء اللہ وعبداہ. السلام علیکم یا انصار دین اللہ. السلام علیکم یا انصار رسول اللہ. السلام علیکم یا انصار امیر المومنین. السلام علیکم یا انصار فاطمہ سیدۃ نساء العالمین. السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی الولی الزاکی الناصحی. السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ بابی انتم وامی طبتم وطابت التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما فيا ليتني كنت معكم فافوز معكم. السلام علیکم یا جميع شهداء کربلا واسیران کربلا. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا مغیث الشیعة والزوار فیہم الجزاء. السلام علیکم یا انیس النفوس. السلام علیکم یا ایھا المدفون بارض طوس. السلطان ابو الحسن علی بن موسی الرضا الرازی بالقدر والقضاء. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا امام الانس والجان. السلام علیکم یا شریف القرآن. السلام علیکم یا کامی الکفر والطغیان. السلام علیکم یا دافع الظلم والعدوان. عجل اللہ فرجک وسخر اللہ مخرجک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ بہذہ الساعة حافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزق طاعة وتمتعه
فَأَلْقَيْنَاهُ فِيهَا تَوِيلًا اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. جزاک اللہ شہباز صاحب. یہ تھے ہمارے شہباز صاحب جو بہت ہی بہترین انداز میں زیارت پیش کر رہے تھے. اب میں ہمارے آج کے میزبان اور ہر دل عزیز ہمارے ڈاکٹر مدد علی صاحب جو ایک بہت ہی عظیم شخصیت ہیں. انہوں نے ماشاءاللہ ہمارے اس ملک میں فاطمہ یونیورسٹی کا قیام کیا جو ایک بہت ہی نایاب چیز ہے. تو وہ ماشاءاللہ سے نہ صرف یہ کہ اس کی انتظامیہ میں ہیں بلکہ وہ توبانی ہے ہماری فاطمہ یونیورسٹی کا. اور ماشاءاللہ بڑی مقبول. بے شک. تو میں اب دعوت دے رہا ہوں ہمارے ڈاکٹر مدد علی صاحب کو کہ وہ ووٹ آف تھینکس کریں پیش کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بہت شکر گزار ہوں سب لوگوں کا جن لوگوں نے مجلس میں حصہ لیا اور خصوصاً مولانا صاحب کا کہ انہوں نے آخری وقت وعلیکم السلام سنبھال لیا مجلس کو اور بہت بہترین خطاب کیا. رضا علی بھائی اور عابد بھائی کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے بہت اچھا کلام اور بہت اچھا مرثیہ پڑھا, بہترین مرثیہ. اور سب لوگ جنہوں نے ہمارے ساتھ مجلس میں شرکت کی اور اپنا وقت لگایا ان سب کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں. اور ہماری بہن یقیناً بہت نیک تھی کہ اتنے مجلس میں ان کے مجلس میں اتنے لوگوں نے حصہ لیا. اور آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے اور جنت میں جگہ الہی آمین الہی آمین الہی آمین الہی آمین الہی آمین الہی آمین. جزاک اللہ. بہت 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 ہی مصاب مجلس ہے. واہ واہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو میں ڈاکٹر مدد علی صاحب کے بیہاف پہ اردو فاؤنڈیشن کے بیہاف پہ آپ تمام سامعین کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ تھوڑا انیوژل ٹائم تھا حالانکہ اس میں بھی شرکت کر کے ثواب دارین حاصل کیا. اور ہمارے ڈاکٹر مدد علی صاحب کے ہیلو کافی سے ہیلپ مطلب جو اس مجلس میں آپ کا حکم سر آنکھوں پہ رنور بھائی. ہیلو بہت شکریہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بہت اچھا پروگرام کنڈکٹ کیا اور بہترین طریقے سے. اوکے اللہ حافظ. ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا کنڈکٹ کیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ڈاکٹر غضنفر صاحب ڈاکٹر غضنفر صاحب کا بہت شکریہ. ماشاء اللہ. پڑھے لکھے آدمی ہے بھائی, کوئی ویسا آن لائن موجود تھے. ماشاء اللہ. بس یہ سب آپ لوگوں تو بس میں ایک بار پھر آپ سب لوگوں کا بہت بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں ڈاکٹر مدد علی صاحب کا کہ انہوں نے اردو فاؤنڈیشن اور انشاءاللہ جلدی ہم لوگ انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام کو اناؤنس انشاءاللہ جی اگلا پروگرام ہمارا ہوگا ہماری عید غدیر کے سلسلے میں. تو انشاءاللہ جلدی ہم آپ لوگوں کو پھر انشاءاللہ. بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر غضنفر صاحب کا کہ انہوں نے ماشاءاللہ اتنا نورانی پروگرام جو ہے اس کو سننے کا موقع دیا. مجھے مطلب ماشاءاللہ بہت مسرت ہوئی اتنا اچھا پروگرام سن کے. اور مولا جو ہے عمر طویل کریں ڈاکٹر غضنفر صاحب کی اور تمام جو فاؤنڈیشن کے اس پروگرام میں شریک ہوئے ان سب کی عمر طویل ہو ماشاءاللہ. مولا جو ہے وہ مرحومہ کے درجات کو بلند کریں, مرحومہ کو اپنی بارگاہ میں اپنے قدموں میں جگہ عنایت فرمائے مولا. اور ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی, بہت اچھا لگا اتنا نورانی اور اتنا ماشاءاللہ سے اتنا اچھا پروگرام سن کے. مولا بہت طویل عمر عطا کریں ڈاکٹر غضنفر صاحب کو, ان کی پوری فیملی کو اور تمام عزادار مظلوم کربلا علیہ السلام کو, تمام مومنین کو
जहाँ जहाँ मोमिनीन आबाद हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मदद अली हो अभी? हाँ भाई, है जिया है जी जी। हाँ, मैं तुम्हें सुनाए देता हूँ ताकि लोग आइंदा के लिए वो रखें। ये सुन लो, डॉक्टर साहब बैठे हैं, आइंदा के प्रोग्राम में इसे पढ़ देंगे। किस कदर दिल के अंदर देखना, नमाज का टाइम किस था, कदर मिलती है ठंडक दिल के अंदर देखना, एक प्यासे को कभी पानी पिलाकर देखना। माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। ये बहुत अरसे के बाद और ये डॉक्टर साहब डॉक्टर है तो उन्हीं के लिए कि करबला दिल में है, करबला दिल में है, दिल पर हाथ रख कर देखना, 1 मिनट में धड़कने होंगी 72 देखना। वाह वाह वाह, बहुत खूब। कभी इंशाल्लाह कोई वो नहीं है। अगली उसमें इनवाइट करूंगा। अब मैं इस मजलिस का इख्तिताम करता हूँ। तब सामीन को बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर गजनफर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ जी, फी मानुल्लाह। मर्सिया भी अच्छा रहा और शुक्रिया। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।